بمثل هذا القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، کچھ سننے سنانے سے قبل میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گنبدِ خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، وہی آقا جو آمینہ کے راج دلارے، عبداللہ کی آنکھوں کے تارے، ہم سب کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریے اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے قیمتی وقت تک اپنی بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن اپنی بات پہنچانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اسے ایکسپٹ کیجئے کہ جتنی دیر بھی میں اپنے الفاظ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تو آپ لوگ فزیکلی تو یہاں پر سب ہی پرزینٹ ہیں، لیکن آپ کو مینٹلی بھی یہاں پر پرزینٹ رہنا ہے۔ عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے جب ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں ہوتی ہیں تو 80% سے زائد، more than 80% people، ان کا مینٹل، ان کا برین یہاں پر پرزینٹ نہیں ہوتا، بس وہ فزیکلی یہاں پر پرزینٹ ہوتے ہیں۔ میری ایک چھوٹی سی، بہت ہی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میں جتنی دیر بھی آپ کو کچھ بولوں تو آپ مینٹلی اسے سنیں اور اس کو سننے کے بعد اس پر عمل کریں۔ ایک بار مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ Starting this point to net my topic، نالج کمپٹیشن کے اس دور میں مدرسہ رکن الدین اسلامیہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے، پرتیوگتا کے اس سنسار میں، سائنس کے اس دور میں، گیان و وگیان کے اس دور میں، اسلام کو اللہ رب العزت نے وہ روشنی عطا کی ہے کہ اگر تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کا چراغ جلائیں اور پھر اس کے بیچ میں اسلام کا ایک چھوٹا سا دیا رکھ دیں تو یہ ایسا مضمون ہو جائے گا کہ وائے بس میں اتنا تو میر نے دیکھا، اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اسلام آئے گا، وہ روشنی بخشے گا، اس کے سامنے دنیا کے تمام مذاہب کی روشنیاں پھیکی پڑ جائیں گی۔ اور آج کے اس دور میں، آج کے نالج کمپٹیشن کے اس دور میں، پرتیوگتا کے اس سنسار میں ہر مسلمان پر فرض ہے، it is the duty of every Muslim in the age of knowledge or competition، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ مختلف different لینگویجز کا مطالعہ کرے، الگ الگ زبانوں کا مطالعہ کرے اور پھر اس کے بعد اسلام کی غالب تہذیب کو اپنی زندگی میں اس طرح رواں کر لے کہ ساری انسانی زندگیوں پر اسلام کی غالب تہذیب لہر بن کر چھا جائے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور یہ ہوگا کب؟ یہ ہوگا کب؟ جب ہم اس دور کے اندر اتنا علم رکھتے ہوں گے، جب نالج اور کمپٹیشن کے دور میں اتنا علم رکھے ہوں گے۔ توجہ دیجئے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو دنیا میں نازل فرمایا کس لیے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اگر اس کی تائید، اس کی تصدیق آپ کے آنے والے مہمان مفتی عمران حنفی صاحب کریں، یا آپ کے مفتیان کرام کریں، یا علماء کرام کریں، یا آپ کے مسجد کے امام کریں، یا میں کروں، یا آپ کریں، یا کوئی اور کامن مسلم کرے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس کی تائید، اس کی تصدیق اپنے تو اپنے، غیر بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے ہارورڈ یونیورسٹی، جو کہ بوسٹن شہر میں موجود ہے۔ امریکہ کی ٹاپ 3 یونیورسٹی میں سے ایک یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی کے دروازے پر قرآن کے سچے ہونے کا، اچھے ہونے کا، لاجواب ہونے کا، لاریب ہونے کا اقرار نامہ لکھا ہے۔ اس یونیورسٹی کے دروازے پر لکھا ہے، توجہ سے سنیں، اس یونیورسٹی کے، غیر کی یونیورسٹی کے دروازے پر لکھا ہے، if you want to got the knowledge all the subject in the world please recite the Quran۔ اگر تم دنیا کے اندر تمام وشوں پر، تمام سبجیکٹ پر حاوی ہونا
ہونا چاہتے ہو تو قرآن کا مطالعہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. جب آپ اسے پڑھنا چالو کریں گے, when you start to read translation and commentaries of Holy Quran, جب آپ قرآن پاک کے ترجمانی کو پڑھنا چالو کریں گے, I explain you with my experience, میں آپ کو اپنے تجربے سے بتاتا ہوں, the knowledge of science from Quran, the knowledge of zoology from Quran, the knowledge of botany from Quran, the knowledge of cytology from Quran, the knowledge of neurology from Quran, the knowledge of nephrology from Quran, the knowledge of cardiology from Quran, the knowledge of osteology from Quran, the knowledge of general science from Quran, the knowledge of physical science from Quran, the knowledge of mathematician from Quran, the knowledge of historian from Quran, the knowledge of Big Bang from Quran. خدا کی قسم دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں سب کا سر چشمہ قرآن پاک ہے. سب کا سر چشمہ قرآن پاک ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک دیکھنے میں تمام کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے, لیکن افسوس, ہائے افسوس تھا افسوس, ہمارے پاس وہ نگاہ ہی نہیں کہ ہم اس کے الفاظ کو, اس کی روشنی کو پہچان سکیں. قرآن پاک دیکھنے میں تمام کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے. دنیا کے اندر کوئی شہد اتنی مٹھاس نہیں رکھتا جتنے میٹھے قرآن کے الفاظ ہیں. دنیا کے اندر کوئی ستارہ اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے الفاظ ہیں. قرآن نور ہے, قرآن شعور ہے, قرآن طاقت ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے, قرآن ہارے ہوئے کو جتانا جانتا ہے. اور جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو کافر جو کہ قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, دوسرے جھوٹے جب وہ قرآن سے پاتے, جب وہ دلیل سے بات نہیں کر پاتے تو وہ قرآن کو جلانے کی بات کرتے ہیں. افسوس صد افسوس, نادانو کان کھول کر سن لو, تم قرآن کو جلانے کی بات کرتے ہو. امریکہ ہو, لندن ہو, برطانیہ ہو, فرانس ہو, چائنا ہو, افغانستان ہو, پاکستان ہو, استنبول ہو, بنگلہ دیش ہو, نیدرلینڈ ہو, نیوزی لینڈ ہو, آسٹریلیا ہو, دنیا کے تمام ممالک میں لوگ قرآن پاک پر پی ایچ ڈیاں کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے اندر جس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے. دنیا کے اندر جس کتاب کے سب سے زیادہ ریفرنس دیے جاتے ہیں وہ قرآن پاک ہے. دنیا کے اندر جس کتاب کی سب سے زیادہ ریسرچ کی جاتی ہے وہ قرآن پاک ہے. دنیا کے اندر جس کلام کو سب سے زیادہ چوما جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے. دنیا کے اندر جس کتاب کو سب سے زیادہ ادب کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے. تبھی تو آپ سے مدرسہ رکن الدین اسلامیہ اور اس کے علماء کرام اور اس کے طلبہ اور یہ اسٹیج آپ سے چلا چلا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار میں پڑھے, تم میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو, کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو. افسوس صد افسوس, آج مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے, ہم مظلوم ہیں, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. We do not have oppressed, ہم مظلوم نہیں ہیں بلکہ پیارے دل ہم ظالم ہیں. جب ایک ماں باپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھتے ہیں, ایجوکیشن سے دور رکھتے ہیں, تو یہ اپنے بچے پر ظلم کرتے ہیں. بزرگوں, دوستوں اور بھائیوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں. اس کا مطلب یہ نہیں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام آپ سے یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ ہندی نہ پڑھائیں, آپ انگلش نہ پڑھائیں. آپ شوق سے ہندی پڑھائیں, یونانی پڑھائیں, جرمنی پڑھائیں, چینی پڑھائیں, جاپانی پڑھائیں, فرانسیسی پڑھائیں, ڈچ پڑھائیں, بی اے, ایم اے, بی ٹیک, ایم ٹیک, ایم بی بی ایس, بی بی اے, ایم بی بی اے, آپ کو جو بھی پڑھانا ہے, جو بھی کرانا ہے, آپ نے بچے کو پڑھائیں, کرائیں. لیکن ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے, ایک ودیارتھی ہونے کی حیثیت سے, ایک طالب علم ہونے کی حیثیت. امید کرتے ہیں کہ آپ کو تقریر اچھی لگی ہوگی. ہم آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں اور وہ بھی فری ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل قاری دلاور حسین آفیشیل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں, تاکہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی تقریر آپ تک ہم پہنچا سکیں.